الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہدایت کی ضیا لے کر جگانے مصطفیٰ آئے، ضلالت کی کٹاؤ کو ہٹانے مصطفیٰ آئے، نبوت کا علم لے کر رسول مصطفیٰ آئے، شریعت کا سبق لے کر سکھانے مصطفیٰ آئے، بغاوت کی فضاؤں میں، جہالت کی کٹاؤں میں ہدایت کی شمع لے کر جلانے مصطفیٰ آئے۔ عداوت کا زمانہ تھا، شرافت سے بغاوت تھی، اس میں پیار و الفت کو سجانے مصطفیٰ آئے۔ شرافت کے، صداقت کے، دیانت کے، امانت کے حقائق کو پھر دلوں میں بسانے مصطفیٰ آئے۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ عرش سے فرش تک، شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا۔ آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسماں میں نہیں۔ ہر نمازی کی التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک اللہ کا نام، ایک ہے نام آپ کا۔ ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کی وارفتگی سے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے رسالت مآب حضور پرنور سید الاولین والآخرین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی السبل، ختم الرسل کی بارگاہ میں بلند آواز سے تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، بھائیوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، ہم سب حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے۔ دوستو، یہ مہینہ بھی برکت والے مہینوں میں سے ایک برکت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ لیکن دوستو، اس مہینے کا اولین پیغام بھی یہی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، اے انسانوں، جیسے میں نے زندگی گزاری ہے ویسی تم بھی زندگی گزارو، تو اللہ تبارک و تعالی جیسے اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے تو تمہیں بھی کامیاب کرے گا۔ قیامت کی صبح کی سفیدی تک آخری انسان جو آنے والا ہے،
جب تک قیامت کے نقارے پر چوٹ نہیں پڑے گی تب تک کہ آخری انسان کے لیے میرا یہ پیغام بڑا ہی انمول ہے، بڑا ہی زبردست ہے۔ تو میرے دوستو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تاریخ اور آپ کا اتہاس کوئی نیا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ہے۔ ہر تاریخ لکھنے والا اور اتہاس لکھنے والا جب بھی کسی کی تاریخ کو لکھتا ہے، جب بھی کسی کی زندگی کو لکھتا ہے تو زندگی اس کے پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک پھر اس کی ہسٹری ختم ہو جاتی ہے، تاریخ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، تاریخ لکھنے والوں کا ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوا، پیدا ہوتے وقت اس کے کیا حالات تھے، اس کی کیا کیا باتیں تھی، وہ کیا کیا کرتا تھا، اور موت کے وقت اس کا کیا حال بنا، اس نے جوانی کیسے گزاری، اس کا بڑھاپا کیسا تھا، وہ کس مشغلے میں لگا ہوا تھا، کس کاروبار کے اندر لگا ہوا تھا، اور کس جگہ یہ قیام کرتا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس کی رفتار گفتار کیسی تھی، تو ساری چیزیں اتہاس لکھنے والا لکھتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے ہم سب کے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے لکھنے کی، تو اتہاس نگاروں کا یہاں اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ اس سے پہلے بشارتیں آنی شروع ہو گئی تھی، خوشخبریاں آنی شروع ہو گئی تھی۔ دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو حضرت ماں آمینہ کے پیٹ میں ہے، اس وقت کے اثرات اور اس وقت کی برکات اور اس وقت کے انوارات ظاہر ہونے لگے تھے، شروع ہو چکے تھے۔ ماں آمینہ خود تعجب کرتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت آمینہ جب پانی بھرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی اور ذرا دور مکہ میں کنواں تھا، وہاں جب جاتی پانی بھرنے کے لیے تو کہتا ہے کہ وہ پانی کبھی بھی اوپر نہیں ہوتا تھا، کنویں کا نیچے ہی رہتا تھا، لیکن جیسے ہی آمینہ قدم رکھتی اور اپنا برتن ڈالنے سے پہلے وہ کنویں کا پانی اوپر آ جاتا۔ بڑی آسانی سے حضرت آمینہ پانی بھر لیتی، پانی بھر کر کے واپس آتی، دوسری عورتیں جاتی تو پانی نیچے اتر جاتا، دوسری عورتیں آمینہ کی چال کو پکڑ لیتی، ارے آمینہ یہ تمہاری وجہ سے یہ پانی کنویں کا اوپر آ جاتا ہے۔ کہا کہ میری وجہ سے نہیں، میرے پیٹ میں جو سردار ہے، میرے پیٹ میں جو نعمت ہے، اس کی برکت کے سارے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ جب ماں آمینہ راستے سے گزرتی تو پتھروں سے سلام آتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درختوں سے سلام آتی، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو دونوں سلام کے نذرانے ساری چیزیں پیش کرتی۔ تو میرے دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے اور برکت کا ظہور ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، جب آئے تو کیسی برکات ہوئی، کیسے انوارات ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو سعدیہ خاندان کی عورت تھی، وہ آئی بچوں کو لینے کے لیے، اور بھی بہت سارے بچوں کو، عرب میں ایک دستور تھا، ایک رواج تھا کہ سارے لوگ آ کر کے بچوں کو، مالدار بچوں کو لے جاتی۔ تو کہا کہ جتنی عورتیں آئی تھی سب نے مالدار کے بچے لے لیے، لیکن اس غریب اور بوڑھے یتیم کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، کیا کروں، سارے مالداروں کے بچے تو اور عورتوں نے لے لیے، ایک یتیم بچہ ہے، اس کا کیا کرے؟ ارے بھائی یہی تو لے لو، ہم آئے ہیں واپس نہ جاؤ، یہی لے لو، ہو سکتا ہے اللہ برکت دے دے۔ تو کہتا ہے کہ آمینہ جس اٹھنی پر حلیمہ اٹھنی پر سوار ہو کر کے آئی تھی، وہ دبلی اور کمزور تھی۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے گود میں لیا تو سواری نے پچھلی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور عورتیں جو آگے جا چکی تھی ان کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ عورتوں نے کہا کہ یار کیا لے کر کے جاتی ہو؟ جب جا رہی تھی تو چلنے کے قابل نہیں تھی، بڑی تیز رفتاری سے یہ جا رہی، کیا بات ہے؟
تو کہا کہ اس بر یتیم کی برکتیں ہیں اور اس کے یہ اثرات ہے کہ جس کی وجہ سے اور جب گھر گئی بکریاں کمزور تھی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، کہتے ہیں کہ جب دھونا شروع کیا برتن کم پڑ گئے اور دودھ ختم نہ ہوا۔ تو دوستو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی جب یہ اثرات ہوئے، ہم آپ کی زندگی کو اختیار کریں گے، آپ کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، آپ والا طریقہ لائیں گے، آپ والی سنتیں لائیں گے، کیا ہماری زندگی میں برکتیں نہیں آئیں گی؟ ضرور برکت آئے گی۔ ذرا ایک قدم آگے بڑھ کر کے تو دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، ان کے رونے دھونے کو اپنے اندر پیدا کر دیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے برے ماحول میں، فتنے والے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا۔ صرف اس وقت تک کے لوگوں کے لیے آپ کی سیرت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی قیامت کی صبح کی سفیدی تک جو بھی انسان آنے والا ہے سب کے لیے آپ کا یہی طریقہ ہے، یہی آپ کی زندگی ہے میرے دوستو۔ تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اختیار کریں گے تو ہمارے تو بارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہر مقرر اور ہر تقریر کرنے والا، ہر خطیب آپ کی زندگی کو بیان کرتا ہے، آپ کی سیرت کے پہلو کو کھولتا ہے، لیکن آج تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے آپ کی مکمل زندگی لکھ ڈالی، میں نے آپ کی مکمل زندگی بیان کر ڈالی۔ کیا بیان کرتا؟ ایک پہلو کو بھی بیان نہیں کر سکا، ایک شعبے کو بھی بیان نہیں کر سکا کہ اللہ کے رسول کی مکمل زندگی کو بیان کرتا۔ دوستو جب بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، آپ کی سیرت کو لوگوں کو سناتا ہے، اپنے ماں بہنوں کے سامنے آپ کی زندگی کو جب بیان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے کلام کی عزت کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے کلام کے مرتبے کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی عظمت جیسی تھی ویسی ہے، قیامت کی صبح کی سفیدی تک رہے گی، یہاں تک کہ جنت کے اندر بھی آپ کا یہ حال رہنے والا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہر وقت اشعار کہا کرتے تھے، آپ کی محبت میں اور آپ کی ساری باتیں دیکھ کر کے اشعار کہتے تھے۔ تو حسان بن ثابت کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، میں نے اشعار کے ذریعے اللہ کے رسول کی تعریف نہیں کی، آپ کی تو تعریف تو اللہ نے کر دی ہے، بلکہ میں نے آپ کی تعریف کر کے، آپ کی زندگی کو بیان کر کے دراصل میں نے اپنے کلام کو بڑھانا چاہا ہے، میری باتوں کو آگے بڑھانا چاہا ہے کہ جس کی وجہ سے میری باتیں آگے بڑھے گی۔ تو دوستو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنائیے، ہم اپنائیں گے اور آپ کے طریقوں پر چلیں گے۔ صرف محبت کے دعووں سے بات نہیں چلے گی، محبت کے بول بولنے سے باتیں نہیں چلے گی، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، آگے ترقی کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر کے آیا ہو، حقیقت اسے تو کر دے، میں صورت لے کر کے آیا ہوں۔ تو دوستو ہم آپ والی صورت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ بخشش کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فارس سے آئے، حضرت بلال حبشی یہ حبشہ سے آئے، حضرت سہیب روم سے آئے، یہ سارے ہدایت کی تلاش میں تھے، سکون کی تلاش میں تھے۔ یا ہم کو زندگی میں سکون نہیں مل رہا، اطمینان نہیں مل رہا، آخر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو پتا چلا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے مبعوث کیا ہے۔ لاؤ ذرا ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو واقعہ ان کو دوستوں کتنا سکون ملا، کتنا اطمینان ملا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یار اللہ کے رسول سے فرمایا ان تینوں نے ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس بات کا میں حکم کرتا ہوں اس کو تم کرو۔ قرآن بھی کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو، رسول تمہیں جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کامیابی تمہارے مقدر ہو جائے گی۔ شاعر کہتا ہے درفشانی نے تیری بدروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا،
خود نفع جرح پر اوروں کے حاوی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آپ کی نظر نے جب ان کی طرف توجہ ڈالی ہے، ان کے چہروں کو دیکھا ہے، اندر سے پوری دل کی مایا ان کی بدل گئی۔ کہا کہ واقعتاً یہی زندگی ہے اور یہی ساری باتیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ان باتوں کو محفوظ کیا، اپنی ہسٹری میں جمع کیا، آج تک دوستوں یہ باتیں چلی آ رہی ہے، قیامت کی صبح کی سفیدی تک چلتی رہے گی۔ تو دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر نہیں بلکہ پوری زندگی آپ یہی کہتے گئے اور یہی پیغام دیتے گئے۔ میں آپ کو مسلم شریف کی ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ فرماتے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ بتائیے قرآن کس پر نازل ہوا؟ خود آپ پر نازل ہوا نا، پھر بھی قرآن کریم تو اتنا پڑھ رہے ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح سویرے ورشپ کو دیکھ لیتے ہیں، یوٹیوب تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو اٹھا کر پڑھنے کی فرصت نہیں۔ آپ قرآن کریم پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہا جبرائیل جاؤ، میرے محبوب رو رہے ہیں، رونے کی وجہ پوچھو۔ جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ دیکھو جبرائیل، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے بارے میں فرماتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ میری امت اگر میری پیروی کرے گی تو وہ میری ہے، اور اگر میری نافرمانی کرے گی اس کا معاملہ آپ کے حوالے ہے۔ اور دوسری جگہ حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں کہتے ہیں اگر اللہ اگر آپ ان کو عذاب دے تو آپ کو کلی اختیار ہے، اور اگر آپ معاف کر دیں اس پر بھی آپ قادر ہیں۔ لیکن پیغمبروں نے اپنے امت کے بارے میں یہ کہا، لیکن میرے نبی نے میرے اللہ نے میری امت کے بارے میں کیا کہا؟ میرے اللہ نے میری امت کے بارے میں کیا کہا؟ اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے دربار میں پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل تم گواہ رہنا، یہ پیغام پہنچا دو، یا محمد انا سنرسیک فی امتک ولا نسوک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ سب جا کر کے ہمارے نبی کے آنکھوں سے آنسو بھرے ہیں اور آپ نے رونا بند کیا ہے کہ چلو الحمدللہ مجھے میری امت کے بارے میں مجھے اچھا جواب مل گیا۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا رجسٹر عطا فرمائی تھی کہ تم جب بھی مانگو گے وہ دعا تمہاری قبول کی جائے گی۔ تو سارے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں وہ دعا مانگ لی۔ ہمارے نبی کے سامنے سارے واقعات تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں یہ کیا جائے گا، حضرت حسن کے ساتھ کھانے میں زہر دیا جائے گا، ان کے تینوں لڑکے بچپن میں انتقال کر جائیں گے، اور مکہ کے کافر دشمن اور منافق ظالم یہ آپ کو ماریں گے، ستائیں گے، سارے حالات۔ لیکن آپ نے اس وقت اور طائف کا میدان پتہ ہے، طائف کی پہاڑی یاد ہے نا، کہا کہ پہاڑوں نے کہا کہ ہم آپ حکم کیجئے دونوں کو ملا کر کے کچوں میں کرے گا، کہا کہ نہیں یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائے گی۔ تو کہا کہ سب نبیوں نے دوستوں وہ دعا مانگ لی، ہمارے نبی نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی۔ فرمایا میں اس وقت مانگوں گا جب پوری امت کا مسئلہ ہوگا، پوری امت حالات ہوگی، تو فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امتیں جائے گی، اس سے پہلے اور نبیوں کے پاس جا چکی ہوگی، سارے نبی ہاتھ اونچا کر دیں گے کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، جاؤ آخری پیغمبر کے پاس جاؤ۔ آخری پیغمبر کے پاس ہم سب جائیں گے، کہا کہ رسول اللہ اوپر ایک بارش کے اوپر پر سورج ہے اور نیچے تانبے کی زمین ہے، برداشت نہیں، پیاس سے زبان باہر آ چکی ہوگی، ہم بے حال ہو چکے ہیں۔ آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے اور اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے قلب اطہر کے اندر جو الفاظ جو کلمات ڈالیں گے انہی الفاظ سے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کریں گے، پھر فرمائیں گے یا محمد انا سنرضیک، یا محمد ارفع رأسک سل تعطى تشفع، اے محمد صلی
اللہ تعالیٰ اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ تو آپ دوستوں کیا مانگیں گے کہ اللہ ساری امت کو جنت کے حوالے کر دے۔ تو آپ کی بخشش سے اور آپ کی سفارش سے جس کو ہم جنت میں جانے والے ہیں، تو کیا آپ والا طریقہ ہم نہیں اپنائیں گے؟ آپ والی زندگی نہیں اپنائیں گے؟ ہم کس معاشرے کا خیال کرتے ہیں، کن لوگوں کا خیال کرتے ہیں؟ آخر میں سب یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ والی زندگی اور یہ آپ والا طریقہ، یہ آپ والی سنتیں ہمارے ساتھ آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رات